صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 15 to 22. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی اور یقین دلایا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر جتنے بھی اپنے ریزرویشنز اور تحفظات پیش کیے اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر ہم اس کا خیال نہ رکھ سکے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اب جب اس کے بعد یہ لوگ لے کر چلے ہیں تو یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ چیزوں کو بریفلی بیان کیا کرتا ہے. تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، تو جب وہ انہیں لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور اس بات پر متفق ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں. اب یہاں پر ان کا جو کنسنسس ہے، اس کو آپ اجماع کہیں، اتفاق کہیں، جو بھی نام دیں، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کی نص سری کے مقابلے پر ہے. اس کی کیا حیثیت ہے وہ سارے صاحبان فہم و فکر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مکاری، ایک دھوکہ بازی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحتوں کو، ان کی گائیڈ لائنز کو نظر انداز کر کے جو کیا جانے والا بظاہر اجماع ہوگا یا اتفاق ہوگا اس کی کوئی حیثیت بنتی ہی نہیں ہے اور اس کو کبھی بھی جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ جو لیجیٹیمیسی یا اس کو جواز فراہم نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنے یہ کار بد انجام دیا اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اس کارگزاری کو، یعنی یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اسے تم انہیں بتلاؤ گے. یعنی ایک دن آئے گا، اس کا انتظار کرنا ہوگا، مگر اس دن تم انہیں بتلاؤ گے. یہ ساری کارگزاری جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں، یہ منفی چیزیں، یہ تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے یہ ساری چیزیں کی تھی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ہم اسی سورہ میں آگے جا کر یہ پڑھیں گے کہ وہ وقت آیا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کی مسند حاکمیت پر تشریف فرما تھے اور پھر جب یہ برادران یوسف اس عالم میں پہنچے کہ انتہائی پریشان بھی تھے، مفلوق الحال بھی تھے، تو یہ تمام تر واقعات پر جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو بیان کیا اور وہ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہی ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہیں. مگر اس وقت تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ انہوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو اطمینان دلایا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آئے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ گریہ جو یہ اس وقت کر رہے تھے وہ ناپسندیدہ گریہ ہے. یہ ایک ایسا بناوٹی مصنوعی کاسمیٹک گریہ ہے کہ جس کا حق اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اس وقت مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کیا کہا؟ قالو یا ابانا، کہ اے بابا جان، ان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، کہ بابا جان ہم لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو لک آفٹر کرے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ظاہر ہے کہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز سے ڈرایا تھا ان احمقوں نے اسی چیز کو بہانے کے طور پر پیش کر دیا، تو ان کا کیس ویسے ہی کمزور ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اور جو برا کام کیا وہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی تھی اور اس قمیض کے اوپر انہوں نے جھوٹا خون یعنی لال نشانات لگا دیے، اس بات کے ثبوت کے لیے کہ جب بھیڑیا کھا رہا تھا تو یوسف کا خون بہہ رہا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم،
پہلے تو انہوں نے یہ کیا، جب جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر یہ کہا، قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے دل نے ایک بات ہے جس کو گڑھ لیا ہے، یعنی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، خود بنائی ہوئی، جس کا حق اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر تفسیر کے اندر جو جملے آئے ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی سازش کو پوری طرح سے پہچان لیا، اور ایک جملہ بھی کہا کہ یہ عجیب بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو پھاڑ دیا، یوسف کو تو کھا لیا، لیکن اس کی قمیص کے اوپر خراش تک نہیں آئی۔ تو وہ جب احمق ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ بھی قمیص کو ویسے ہی لے کر آ گئے تھے، اور ان کو یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ قمیص خود ان کے خلاف ثبوت بن جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے دل نے ایک بات گڑھ لی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فصبر جمیل، تو بہرحال میرا طریقہ یہ ہے کہ میں صبر جمیل کروں گا، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں صبر کرتا رہوں گا، وہی اچھا طریقہ ہے۔ یہاں ہم اس بات کی طرف بھی توجہ کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمل کو صبر سے تعبیر کیا، بلکہ صبر جمیل سے تعبیر کیا، مگر ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گریہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، جو خود آگے اسی سورے کے اندر بات آئے گی۔ یہیں سے ہمارے سامنے وہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ قرآن کی نظر میں گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ صبر جمیل کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان گریہ کرتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے کہ جس سے مدد حاصل کی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت واضح کر دیا کہ تمہاری سازش میری نظر میں بے نقاب ہو چکی ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، جو تم بات کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے، اور تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو۔ اب یہ باتیں یہاں پر ہوئیں، اور پھر دوسرا منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں جہاں جناب یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں تھے وہاں کیا ہوا۔ وجاءت سیارۃ، وہاں ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو انہوں نے وہاں پر کنویں کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ وہ وہاں سے پانی نکال کر لے کر آئے۔ اس نے ڈول ڈالا، اور جب ڈول ڈالا تاکہ پانی اس سے کھینچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ اوپر آتے چلے گئے۔ اس نے وزن کا احساس کیا، غور سے دیکھا تو نظر آیا کہ یہ تو ایک جوان ہے۔ اس زمانے میں بردہ فروشی، غلاموں کی خرید و فروخت ایک کامن بزنس تھا، تو اس نے فوراً ہی اس کے اوپر تطبیق کی اور یہ کہا کہ یہ تو ایک غلام ہے۔ غلام عربی کے اندر تو جوان کو کہتے ہیں، مگر وہ جو اس موقع پر اس کا پرپس تھا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی کوموڈیٹی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بیچ کر اپنے لیے نفع حاصل کریں۔ قال یا بشرا، اس نے کہا کہ خوش مبارک ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک جوان ہے۔ واسروہ بضاعۃ، اور ان لوگوں نے پوشیدہ رکھا اسے ایک سرمایہ قرار دے کر، ایک ایسٹ اس کو سمجھا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اسے فروخت کر دیا بہت ہی معمولی قیمت پر، چند گنتی کے چاندی والے سکوں کی قیمت پر۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ ان کی ناقدری کرنے والے تھے۔ یہ خود اپنے جگہ پر ایک عجیب سا سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اسے سرمایہ سمجھ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد اس کو اتنی کم قیمت پر بیچنے کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ درمیان میں جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے، تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے کہ برادران یوسف پیچھے سے پہنچ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یوسف کا معاملہ کیا بنا، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ قافلے والے جو ہیں اس کو نکال چکے ہیں تو انہوں نے فوراً جا کر ملکیت کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ ہماری ملکیت ہے، اور یوسف کو ڈرایا کہ اگر تم نے ہماری باتوں کو بیان کیا جو حقیقت ہے ایکسپوز کیا تو ہم تمہیں یہیں پر قتل کر دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل مت کرو، مگر اس کے علاوہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو وہاں پر انہوں نے ان قافلے والوں سے یہ کہا کہ تم اگر اس کو لے جانا چاہتے ہو تو ہمیں قیمت دینی پڑے گی، اور بہت ہی کم قیمت کے اوپر وہ لوگ راضی ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ مگر ان کی جان چھوٹے اور یوسف علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اب جب یہ لوگ قافلے والے جو ان کو ایک سرمایہ سمجھ رہے تھے انہوں نے خرید لیا، چند درہم دینا ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے دے دیا، اور اب پھر مصر لے جا کر انہوں نے وہاں پر اسے منڈی میں، بازار میں فروخت کر دیا جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر جو ان کا خریدار بنا وہ بنا عزیز مصر، جو مصر کی ایک بڑی پوسٹ کے اوپر تھا، بادشاہ کا انتہائی مقرب تھا اور بڑے اس کے پاورز تھے، اس نے اسے خرید لیا۔ وہ بات اب آگے بیان ہو رہی ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، جس نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے کہا
لامرأته، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ اس کا خیال رکھو اور اسے اہتمام سے رکھو، عزت کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیں، اپنا فرزند بنا لیں۔ تو اس موقع پر جو عزیز مصر ہے اس کے گھر تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رسائی ہو گئی۔ ابھی ان کی حیثیت غلام والی ہی ہے، مگر اس غلام کی حیثیت کے باوجود اب قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو اقتدار ملنے کا سامان کیا، فی الارض، زمین پر، ظاہر ہے کہ یہاں پر زمین سے مراد ہے مصر کی سرزمین، کہ وہاں پر ہم نے ان کے لیے اہتمام کر دیا۔ اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اقتدار ملنا ہے اس میں بھی بہت سال باقی ہیں، مگر پروردگار عالم نے اسی اتھارٹیٹیو انداز میں اسے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے انتظام کر دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں، یعنی اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تمام تر چیزوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے، یعنی جو فیصلہ کرنا چاہے اسے پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ پھر اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پورے طور پر جوان ہو گئے، یعنی اب وہ جو بچپن کا جو زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا، وہ جوانی سے تبدیل ہو گیا۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نیک اعمال اشخاص کو صلہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حکمن علمن، بے شک یوسف علیہ السلام کا انتخاب تو بہت پہلے سے تھا، پروردگار عالم کے علم میں تھا، مگر اسی طریقے سے اسباب ظاہری کے ماتحت وہ چیزیں روپذیر ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں اور لوگوں کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں بالآخر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کی حاکمیت کو حاصل کریں گے، پروردگار کا جو منصوبہ ہے وہاں پر وہ اسے پورا کریں گے، مگر جو پیچھے برادران یوسف نے کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف جناب یعقوب علیہ السلام کا امتحان مسلسل جاری ہے، یوسف علیہ السلام بھی مصر آ گئے ہیں، منصوبہ پروردگار ہے جس کو وہ پورا کریں گے، مگر ایک امتحان ان کا چل رہا ہے، باپ کی فرقت ہے، جدائی ہے، ان تمام تر چیزوں کو وہ برداشت کرنے سہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں خدائی منصوبوں کی کتنی ڈائمنشن ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعے کے اندر کچھ افراد ناکام ہو رہے ہیں، مگر ان کی ناکامی کے ساتھ کچھ افراد کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس کامیابی کے ساتھ بھی امتحان ہے کہ جو مسلسل جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ منصوبہ قدرت، منصوبہ پروردگار ہے کہ جو اگر یہاں پر سمجھ لیا جائے تو اپنی اپنی زندگیوں کے اندر بھی اس کی تطبیق مشکل نہیں رہے گی۔ بہت سے حالات، واقعات ناپسندیدہ ہوتے ہیں، مگر کام یہی ہے کہ چیزیں ہمیں ناپسند لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا کچھ موجود ہوتا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسلام۔